الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی جس کسی مسجد میں داخل ہونے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے تو یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اس کے تین اہم فضائل، سب سے پہلا تو یہ کہ سنت پر عمل کا ثواب عطا کیا جائے، دوسرا یہ کہ مسجد یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں کھانا پینا سونا شرعاً منع ہے، لیکن مسافر اور معتکف کے لیے وقتیہ طور پر ان چیزوں کی اجازت دی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کی ہر سانس کے بدلے اس کے نام اعمال کی تصدیق کے اندر کی جائے گی، 10 گناہوں کو مٹایا جائے گا اور اس کا 1 درجہ بلند کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے اور مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان کونین شاہ محشر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اس پر 100 مرتبہ درود پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو 100 ضرورتوں کو پوری فرمائے گا۔ 70 ضرورتیں کل بروز محشر پوری کی جائے گی اور 30 ضرورتیں اسی دنیا میں اس کی پوری کر دی جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس سے علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر بڑھتا ہوگا، انسان ایک ایک نیکیوں کو ترستا ہوگا، اس کی ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرنا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پوری فرمائے گا اور اس دنیا کے اندر اس کی 30 ضرورتیں پوری کی جائے گی۔ صوفیاء اکرام جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کر دیا تھا۔ ہم بھی اپنی عادت کو معمول بنا لیں کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر دعا مانگا کر انشاءاللہ درود و سلام کی برکت سے اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ربی اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وقت کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ تقوی پر اختیار کرنے والے میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور حج کے ارادے سے سامان باندھا اور قافلے کے ساتھ ہوئے۔ آج تو حج کا سفر بڑا آسان ہے، چند گھنٹوں میں انسان سعودی عرب پہنچ جاتا ہے، لیکن اس وقت سفر اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر ہوتا ہے اور جب وہ لوگ پہنچ جاتے تو کسی مقام پر رک کر آرام کرتے، پھر دوبارہ سفر کی شروع کیا۔ حضرت ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قافلے کے ساتھ ایک مقام پر آپ کے قافلے نے پڑاؤ کیا، آپ قافلے سے باہر آئے، بستی کی طرف بڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچرے کا ایک بڑا ڈھیر جس پر ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک ایسی خاتون جو کمزور اور لاغر نظر آتی ہے، جو بالکل کمزور نظر آتی ہے۔ ایسی خاتون اس گدھے کا گوشت کاٹتی ہے اور اپنے تھیلے کے اندر رکھتی ہے۔ آپ کو اس معاملہ کا عجیب نظر آیا کہ کیا وجہ ہے کہ مردار گدھے کے گوشت کو کاٹتی ہے اور تھیلے میں بھر کر لے جا رہی ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید
इसकी कोई दुकान वगैरह हो, ये कोई होटल वगैरह चलाती हो जहाँ मुसलमानों को ये हराम गोश्त खिलाती होगी, ये सोचकर आपने उसका पीछा किया। अगर ऐसी कोई वो हरकत करती है तो उसकी गिरफ्त करूंगा। जब आप उसके पीछे पीछे चलने लगे तो देखा कि चलते हुए वो एक घर पे पहुंचे और जाकर जब दस्तक दी तो 3-4 लड़कियां बाहर आई, जिनको उस औरत ने वो थैला पकड़ा दिया और उनके साथ वो अंदर डालने लगे। आपके समझ में ना आया कि बड़ी अजीब बात, न इसका कोई कारोबार, न ही इसकी कोई होटल वगैरह है, ये गधे के मुर्दार गधे के गोश्त को काट कर ले क्यों जा रही है, क्या करेगी वो? ये सोचकर आप उसके घर के दरवाजे पर आए, दस्तक दी और कहने लगे, ऐ अल्लाह की बंदी, मुझे अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोल, मैं मुसाफिर हूँ, इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे दरवाजा खोला। आपने कहा कि बता क्या मामला है, क्या वजह है कि तू गधे के गोश्त को काट कर अपने साथ लेकर आई? वो कहने लगी कि चंद रोज कबल मेरे शोहर का इंतकाल हुआ और हम 4 दिनों से साथ क्या लेंगे, 4 दिनों से हमने न कुछ खाया न ही कुछ हमने पिया, भूख की बड़ी शिद्दत है। ऐसे आलम में शरीयत हमें इजाजत देती है कि जान बचाने के लिए अगर मुर्दार का गोश्त भी खाना पड़े तो खा ले। और मैंने अपने खानदान की इज्जत के लिए, अपने शौहर की इज्जत के लिए ये चीज को गवारा न किया कि किसी के आगे हाथ फैलाओ, किसी के आगे कुछ मांगो। सुनो, मैं सैयद जाती हूँ, मैं आले नबी हूँ और आले अली हूँ, मैंने इस चीज को गवारा नहीं किया कि किसी के पास कुछ मांगने जाऊँ। और मैं बाजार की तरफ निकली और मरे हुए गधे को देखा तो इसी का गोश्त काट कर लेकर आई। आपकी आंखों से आंसू जाने को कहने लगे, अल्लाह की बंदी, मुझे अल्लाह की कसम हरगिज़ इसे न छू, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर आप वहां से निकले और निकल कर बाजार में गए, जाकर अनाज खरीदा और उसी के अंदर जो बचे हुए पैसे थे दबा दिए, लाकर हजरत रबी ने इसके दरवाजे पर रख दिया और कहने लगे, अल्लाह की बंदी, ऐसी ये दादी कि मेरी तरफ से तेरे लिए एक अदना तोहफा है, इसे कबूल कर। ये कहते हुए रख कर वापस निकल गए। अपने काफिले वालों के पास आकर कहने लगे, ऐ काफिले वालों, मैं तुम्हारे साथ हज के लिए नहीं चलूंगा। लोगों ने कहा, ऐ रबी, कोई मंजिल के इतना करीब आकर लौटता है, क्या वजह है कि तुम नाजेबा बात कर रहा है, क्यों लौटने की बात करता है? कहने लगे, लौटूंगा नहीं, लेकिन पैसे नहीं है, हज का सफर आगे मैं तय नहीं कर सकता, तुम यहाँ से हज के लिए जाओ। ये कहते हुए उन्होंने हाजियों को रवाना किया और उसी मुकाम पर पड़ाव करकर कुछ दिन आप रुक गए। जब हज मुकम्मल करके वो लोग वापस आ रहे थे, इस्तकबाल के लिए आप गए, आपकी आंखों में आंसू जारी थे, जाकर कहने लगे, ऐ हाजियों, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे। लोगों ने कहा, ऐ रबी, ये कैसी दुआ देता है? क्या तू हमारे साथ, तूने हज नहीं किया? क्या तू हमारे साथ तवाफ़े खाने काबा के अंदर नहीं था? क्या तू हमारे साथ मैदान अरफात में नहीं था? एक शख्स आया और कहने लगा, ऐ रजी, बड़ा अजीब मजाक, मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल के सामने तुमने पकड़ने के लिए क्या थैली मुझे नहीं दी थी? ये लो तुम्हारी अमानत, इसे तुम रखो। हजरत रबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी किस्मकश आलम में थे कि मैंने तो हज किया नहीं, और ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे वहां पर देखा है। इसी किस्मकश के आलम में नींद का गलबा हुआ, नींद गालिब आई, आपकी आंखें जाहिरी आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुली, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ रबी, जब लोग गवाही देते हैं तो तुम मानता क्यों नहीं? तो क्यों नहीं मानता है कि तूने हज किया? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मामला समझ नहीं आया। इरशाद फरमाया, ऐ रबी, तूने हमारे खानदान की एक बच्ची के लिए अपने हज के माल को खर्च कर दिया, अल्लाह ताला ने तेरे अमल को कबूल किया और तेरी शक्ल का एक रिश्ता पैदा किया, जिससे तेरी तरफ से हज किया और क़यामत तक वो तेरी तरफ से हज करता रहे। और ऐ रबी, तूने हमारी शहजादी के लिए 600 दीनार खर्च की, हमने बदले में 6000 दीनार तुझको लौटा दिए।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم پر احسان کرے اور بدلے میں ہم اس کے ساتھ احسان نہ کریں؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی کی کیا حیثیت اور کیا مجال کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احسان کرے۔ یہ وجہ کہ فردوس الاکبر کی روایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس دنیا کو ہی نہ بناتے۔ ایسی عظیم ذات پر کیا کوئی احسان کر سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا کے اخلاق کریم ایسے کہ اگر کوئی کسی چیز کو نذرانہ کسی چیز کا تحفہ پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے احساس سے تعبیر فرماتے ہیں اور اس کو بڑی کثیر جگہ دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے سے تیرے احسانوں کا بدلہ کل بروز محشر اللہ عز و جل تجھ کو عطا کرے گا۔ یاری اور اسلام بھائیوں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرما کا موسم تھا، آرام فرما رہے، پیشانی اقدس سے پسینے نکلنے لگے، آپ کی ایک باندھی آ کر آپ کو پنکھا کرنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کو دیکھا اور خاموش رہی۔ ایک مرتبہ موقع جو ہوا کہ اس باندھی کی آنکھ لے گئی، اس کی پہچانی سے پسینے جاری تھے۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ اپنے رحمت والے ہاتھوں میں پنکھے کو لے کر اسے پنکھا کر رہے تھے، موڑ گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کی غلام ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم تیرے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ پیارے اسلام کیا تعلیم ہم کو دی گئی اور مصباح شریف کی حدیث ہے جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے حضرت جبریل نے کیا، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ احسان اس وجہ سے ہے کیونکہ بندہ وقت پر نماز کو ادا کرنے کی وجہ سے اس کا نفس آگ سے محسوس ہو جائے گا، اس کا احسان اس کی ذات پر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے اور اس طرح ادا کرے جیسے ادا کرنے کا حق، یعنی یہ تصور کے ساتھ کہ وہ رب سے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال ضرور کر لے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرا خالق میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یاری مذہب اسلام یہ خاص مذہب ہے، یہ ایسا مذہب ہے جس کے اندر پرندوں کو پانی پلانے پر، جانوروں کو کھانا کھلانے پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی کتا پیاسا ہو اور اسے کوئی پانی پلائے تو اس ادا پر اللہ عز و جل لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں سماج میں برستی ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو آپ اس کے ساتھ احسان کریں، آپ کو اپنا اس وقت میں کسی نے آپ کی مدد کی، چاہے وہ مال سے مدد کی، چاہے وہ وقت دے کر مدد کی، چاہے وہ کوئی اچھا مشورہ دے کر مدد کی، وہ اس کا آپ کا احسان ہے۔ اور جب وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکا۔ لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو کوئی اس کی مدد کر دے، جب اس کا اچھا وقت آ جاتا ہے تو اب یہ اس کے پیسے کو واپس لوٹائے گا نہیں، اس کے ساتھ احسان نہیں کرے گا، اس کا شکر ادا نہیں کرے گا، بلکہ 10 مرتبہ اس کو گھر کے چکر لگوائے جاتے ہیں، اسے ستایا جاتا ہے۔ جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان فراموشی کی جاتی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے کوئی آپس جس پر کر رہے ہیں، کسی نے اپنی جگہ آپ کو بٹھا دیا، یہ اس کا احسان ہو گیا۔ آپ ہو سکے تو ادا کریں، آپ ہو سکے تو اس کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئے۔ روزانہ بے شمار ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے، اپنی کوئی چیز ہمیں دے دے، اپنے ساتھ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو کیا یہ ضرورت اس چیز کی کہ ہم اس کے ساتھ اس سے بہترین سلوک کریں، اس
اسلام اخلاق کو رکھنا کی وجہ سے پیدا ہے. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے, 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے اسلام کو نہیں کیا تھا ان کی کیفیت کا نہ وہ اسلام سے بدزن تھے نہ ہی غریب نواز کی بات سے بدزن تھے. وہ غریب نواز کو بھی پسند کیا کرتے تھے, اسلام کو بھی پسند کرتے تھے. اسلام قبول نہ کیا, کافر تھے, بت پرست تھے, آتش پرست تھے, لیکن اس کے باوجود بھی غریب نواز کی شخصیت سے وہ لوگ متاثر تھے. اور یہ اخلاق پیاری. آج ہمارا حال اور ہمارا معاملہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ ہم اچھا کریں, اور اخلاق میں بیان کیے گئے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھی آپ اچھا کریں. کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ اچھے سے اچھے طریقے سے پیش آئیں. یہ مذہب اسلام کی تعلیمات پیاری اور اسلام. ضرورت اس چیز کی کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں, ایک پیپر رکھ لیں, ایک دن کا اپنا حساب لگا کر دیں. آج کیا میں نے فجر کی نماز پڑھی, میں کتنی دیر سوتا رہا, میں نے کتنی مرتبہ جھوٹ کہا, کاروبار کے اندر میرا کیا معاملہ تھا, جہاں نوکری میں کرتا ہوں کیا میں نے دیانتداری کے ساتھ نوکری کی, دوستوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ تھا, کتنے لوگوں نے اس پر احسان کیا, میں نے کتنوں کا بدلا کیا. صبح سے شام تک ہم جو معاملات کرتے ہیں ایک دن اسے لکھ کر دیکھیں اور شام میں بیٹھ کر اس کا محاسبہ کریں. آپ کی آنکھوں سے آپ جاری ہو گئے کہ آج دن میں نے کیا کیا کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے تھا, اور میں نے آج کا دن کیسے گزارا. فرشتے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں, میدان محشر میں حاضر ہوتا ہے, انہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سنانا ہے. سوچیے اس وقت ہمارا کیا ہے. اپنے آپ کو غور کریں, دیکھیں کہ گناہوں کی سبب سے ہمارا دل کتنا کالا ہو گیا, ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, ہم کیا ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے علم میں فرائض اور واجبات اور سنتوں پر کیا ہمارا عمل ہے یا نہیں, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اور خالق کی بارگاہ میں ہم کیسے عبادت کر رہے ہیں. ہم دیکھیں ان چیزوں کو اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر ہم خود کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ہماری اصلاح جب ہوگی تو سوائے ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود اصلاح کی طرف متاثر ہو جائیں گے, اصلاح کی طرف وہ لوگ آئیں گے. ضرورت اس چیز کی کہ ہم خود اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں, اور یہ تبدیلی ایسے نہیں آتی. اس کے لیے وقت درکار ہے, اس کے لیے صحبتیں درکار ہے. تحریک اسلامی کے قافلے آپ کے سامنے ہیں, آپ قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیں, انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تبدیلی آپ کی زندگی کے اندر آئے گی. تحریک اسلامی کا سواری مرکزی اجتماع ہر جمعرات رات 9 سے 11 سنی مرکز مسجد گلزار کے نام پر ہوتا ہے. آپ لوگوں سے التماس کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, الہ العالمین جو کچھ آپ کہا گیا سنا گیا یاد رکھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوئے.